الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده لا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الآية صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. گرامی قدر سامعین حضرات محترم، درس قرآن مجید کے سلسلہ میں 9واں پارہ سورۃ الاعراف اور اس کی آیت نمبر 180 آج ہمارے سبق میں شامل ہے. دعا ہے اللہ جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کے حقائق سیکھنا نصیب فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالی زندگی بھر قرآن و سنت کی روشنی میں اعمال صالحہ نصیب فرمائے رکھیں. حضرات محترم، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، چھوٹا عمل ہے بڑا عمل ہے، فرائض ہیں واجبات ہیں، سنن ہیں نوافل ہیں، مستحبات ہیں، خواہ کوئی بھی عمل ہے، اس کا مالی طور پر اعمال سے تعلق ہے یا بدنی اعمال سے تعلق ہے، تمام تر اعمال کا مقصد یہی ہے کہ مجھے اپنے رب کا قرب نصیب ہو جائے، مجھے اپنے رب کا تعلق نصیب ہو جائے. اور اعمال کے اعتبار سے واقعتاً اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. جیسا کہ سورہ علق کے آخر میں فرمایا، جو آیت سجدہ ہے، آیت میں پڑھنے لگا ہوں، پھر ہم سب سجدہ تلاوت کر لیں گے. فرمایا واسجد واقترب، سجدہ تلاوت آگے ہم سب واجب ہو گئے کہ سجدہ کیجئے اور قریب ہو جائیے، یعنی اللہ کا قرب پا لیجئے. سجدہ یعنی مکمل نماز، اور نماز میں جو سب سے اہم رکن ہے وہ سجدہ ہے. فرمایا نماز کے ذریعے، بالخصوص سجدوں کے ذریعے اپنے رب کا قرب حاصل کیجئے، رب کا خاص تعلق حاصل کر لیجئے. خاص تعلق. قربانی بھی لفظ قرب سے ماخوذ ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے متعلق قرآن مجید نے یہی گواہی دی ہے، اذ قربا قربانا، کہ جب ان دونوں نے قربانی کی، یعنی وہ عمل کیا جس سے رب کا قرب مقصود تھا، مال کے اعتبار سے رب کے قرب کا حصول مقصود تھا. تو قربانی بھی قرب سے ہے، اس عمل سے بھی اللہ تعالیٰ کا خاص تعلق نصیب ہو جاتا ہے. بہت سارے اعمال ہیں جن کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. دنیاوی اعتبار سے اگر کسی بھی بڑے افسر یا کسی بادشاہ کا قرب حاصل ہو جائے تو بڑا کام یا چھوٹا کام پھر کوئی اہمیت نہیں رکھتا. کیوں؟ اس تعلق پہ ناز ہوتا ہے کہ بھائی ہمارا تعلق فلاں ہستی سے ہے، ہمارے تعلقات بہت اونچے ہیں، ہمارے ہاتھ بہت لمبے ہیں تعلقات کے اعتبار سے، لہٰذا یہ چھوٹے موٹے کام ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے.
تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، جب اس وراء الورا ذات سے، احکم الحاکمین ذات سے، جس کے متعلق ہے کہ لیس کمثلہ شیء، نہ وہ کسی جیسا ہے، نہ کوئی کمالات میں اس جیسا ہے، جب اس کا خاص تعلق نصیب ہو جائے، جب اس کا قرب حاصل ہو جائے، تو بتائیں کوئی کام ہے جس کا حل مشکل ہو؟ اس لیے دنیا والوں کے اختیار میں کچھ کام ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتے، پھر بھی ہمیں کتنا ناز ہوتا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات عالی، جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کے سارے معاملات ہیں، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری دنیا اس کے در کی محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ وہ بے پرواہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری دنیا اس کے در کی محتاج۔ تو معلوم ہوا کہ اس ذات عالی کے ساتھ تعلقات بنانے کی مومن بندہ کوشش کرے، میرے تعلقات اچھے ہو جائیں۔ تعلقات بگڑتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے۔ جتنا زیادہ انسان گناہوں میں آگے چلا جاتا ہے، اتنا تعلقات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اتنا اللہ تعالیٰ کے تعلق میں دوری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جو انسان استغفار کر کے اللہ سے اپنے گناہ معاف کرا کر پھر اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر تمام خیر و برکت کے بند دروازے کھول دیا کرتے ہیں۔ جو ناراضگی کی وجہ سے خیر کے دروازے بند ہوئے تھے، جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو ایک ایک کر کے اللہ سارے دروازے خیر کے، سکون کے، برکت کے، اولاد کے، رزق کے سب کھول دیتے ہیں۔ تو اب ہم نے تمام معاملات کے حل کے لیے میرے بھائی ادھر ادھر نہیں بھاگنا، ایک ہی دروازہ ہے، اور وہ اللہ جل جلالہ کا دروازہ ہے۔ بس اس پہ بیٹھ جائیں اور اس کی مرضی کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں، اس کے حکم کے مطابق اعمال بجا لانا شروع کر دیں، ہمیں اللہ کا خاص قرب و تعلق حاصل ہو جائے گا، اور ہم گھر بیٹھے ہوں گے، ہم مسجد میں بیٹھے ہوں گے، اللہ باہر ہمارے معاملات حل کرتے چلے جائیں، معاملات آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن میرے بھائیو، یہاں ایک پریشان کن معاملہ اور مرحلہ یہ ہے کہ جب بندہ اپنے معاملات کے پیچھے خود پڑ جاتا ہے اور وہ اپنے معاملات کے لیے خود کو کافی وافی سمجھ لیتا ہے کہ میرے معاملات میرے ذریعے سے ہی حل ہو سکتے ہیں، میں نہ کروں گا تو کوئی نہیں کرے گا، تو میرے بھائیو پھر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اس کی طبیعت کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کے معاملات اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو چھوٹے سے چھوٹا معاملہ بھی کوئی حل کر سکتا نہیں، پھر یہ بیچارہ پریشان حال ٹھوکریں کھاتا کھاتا زندگی گزارتا ہے، مسائل جوں کہ توں الجھے رہتے ہیں، مسائل حل نہیں ہوتے ہیں۔ آج کیا خیال ہے، ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے مسائل الجھے ہوئے نہ ہوں؟ یہ دنیا ہے ہی مسائلستان، اس میں بڑے بڑے مسائل الجھے ہوئے ہیں ہر ایک کے، تو اس کے حل کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں کس کے در پہ آنا ہے جی؟ اللہ سے تعلقات بنانے ہیں۔ وہ بگڑے ہوئے تعلقات ان کو رینیو کرنا ہے، ان میں تجدید کرنی ہے تاکہ اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے۔ بعض ایسے اعمال ہیں، بعض ایسے کلمات ہیں جن کے ذریعے سے اللہ اپنا قرب نصیب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا، بلکہ صحابہ کا مجمع تھا، آپ نے صحابہ کرام کے مجمع میں فرمایا، هل ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ اللہ رب العزت نے جو عرش کے نیچے سے خزانہ میرے اوپر نازل کیا ہے، وہ خزانہ میں تمہیں بتاؤں؟ دوسرے وقت میں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا یہ کلمہ ہے جنت کا خزانہ، عرش کا خزانہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پڑھیے ذرا محبت سے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم نے تو اس کو بہت عام اور ہلکا لیا ہوا ہے، بہت عام ہلکا لیا ہوا ہے ہم نے۔ بس ہم نے کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھی، کوئی ناپسندیدہ ناگوار بات سامنے آئی تو لا حول ولا قوت الا باللہ۔
اگر اس کلمہ کو سمجھ کر کے پڑھ لیا جائے، اس کی گہرائی میں اتر کر اس کو سمجھ کے پڑھا جائے، تو میرے بھائیو اس کلمہ کے پڑھنے کی دیر ہے، اللہ تبارک و تعالی بڑے سے بڑا صدمہ بھی دل سے ہٹا دیتے ہیں، بڑے سے بڑا صدمہ بھی دل سے دور ہو جاتا ہے۔ با کمال کلمہ ہے، یعنی اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو اپنے ہاں اس بندے کی آخرت کو سنوارنے کے لیے جنت کا خزانہ بنا کے رکھ چھوڑا ہے کہ اس عمل کے بل بوتے پر، اس کلمہ کے پڑھنے کے بل بوتے پر میں اللہ اس کو جنت عطا کروں گا۔ کیا کلمہ ہے جی؟ لا حول ولا قوت۔ مفہوم کیا ہے؟ حول کا معنی ہوتا ہے پھر جانا، ہٹ جانا، بچ جانا، قوہ طاقت حاصل ہونا، کرنے کا اختیار حاصل ہونا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کیا معنی ہے؟ کہ اللہ کی توفیق کے بنا نہ میں گناہوں سے بچ سکتا ہوں، نہ میں نیکی کر سکتا ہوں۔ اللہ کی توفیق کے بنا نہ میں گناہ سے بچ سکتا ہوں، مجھ میں طاقت نہیں ہے، میں بے اختیار ہوں، میں گناہ سے نہیں بچ سکتا، اور نیکی بجا لانا بھی میرے اختیار میں نہیں ہے، الا باللہ کس کی توفیق سے ممکن ہے؟ اللہ کی توفیق سے۔ یہ حدیث قدسی ہے جس کے یہ الفاظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فرشتوں، میں نے اس کا یہ کلمہ قبول کر کے اس کے لیے جنت امانت رکھ چھوڑی ہے۔ کیوں؟ کہ اس کلمہ کے کہنے والے نے اپنے دل سے تکبر کا مادہ نکال دیا ہے، اس نے اپنے آپ کو توڑ دیا ہے، گرا دیا ہے میرے سامنے، وہ سرنڈر ہو گیا ہے، اس نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، جس نے کہہ دیا میرے اندر کوئی ہمت نہیں، اب کوئی طاقت نہیں میرے اندر، میرے مولا آپ ہی مجھے تھامے رکھنا۔ تو یہ کلمہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کے قرب کا ایک بہترین وظیفہ ہے۔ ہمارے اسلاف نے لکھا ہے کہ اس کی صبح و شام اگر کثرت کر لی جائے تو بندہ بڑے بڑے مسائل سے بچ سکتا ہے، اور بڑے بڑے الجھے ہوئے معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس نے ہتھیار ڈال دیے، سرنڈر کر دیا، اپنے معاملات اس نے کس کے سپرد کر دیے؟ اللہ کے۔ اور جب اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے تو اللہ تعالیٰ ایسے تو نہیں ہے نا کہ کوئی اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرے اور اللہ اسے ضائع کر دیں، نہیں، یہ تو اللہ کے پاس بندے کی امانت ہے۔ پھر کیا ہے کلمہ جی؟ تو اس کے لیے کثرت ہے، صبح و شام کم از کم 300 مرتبہ۔ ہمارے شیخ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ 313 مرتبہ صبح اور 313 مرتبہ شام اس کلمہ کا ورد کرنے والا وہ ایسے ایسے انعامات پاتا ہے جو اس کے تصور میں نہیں آ سکتے۔ یہ بزرگان دین کے تجربات ہیں، اس لیے اس کلمہ میں کثرت کریں گے انشاءاللہ ہم سب۔ اول مقصد کیا ہو؟ اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ دوسرا مقصد کیا ہو؟ کہ میں دنیا آخرت کے خسارے سے بچ جاؤں۔ نمبر 2، اللہ جل جلالہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس آیت کریمہ کے اندر ایک حکم دیا گیا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے سارے نام پیارے ہیں، اچھے ہیں، بہترین ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، پس اس کو ان ناموں کے وسیلہ سے پکارا کرو۔ اللہ تعالی رحمان ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، مالک ہیں، مومن ہیں، مہیمن ہیں، جبار ہیں، ستار ہیں، غفار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی صفات کے وسیلہ سے پکارنا ہے، اس کے ذریعے بھی اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، قرب نصیب ہوتا ہے۔ فَادْعُوهُ بِهَا، ان اسماء کے وسیلے سے اللہ کو پکارا جائے۔ لیکن میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ایک بات مد نظر رہنی چاہیے، ضرورت مند لوگوں کی ضروریات ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں، ضروریات الگ الگ ہوتی ہیں۔ ایک شخص کو رزق چاہیے تو وہ یا رزاق یا رزاق، اللہ کی اسی صفت کے اعتبار سے دعا مانگے، یا رزاق یا رزاق۔ ہاں جی، ایک شخص اگر کمزور پڑ گیا، اس کو مہربانی اور رحم کی ضرورت ہے، تو یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین۔ سمجھ آ گئی؟ ایک شخص کو، یعنی مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کو اچھی شکل و صورت چاہیے، یا مصور، اے تصویریں بنانے والے اللہ، اے شکلیں بنانے والے اللہ، حسین شکلیں بنانے والے مصور،
یا مصور. سمجھ آ گئی ہے؟ تو ہر ضرورت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں کا سہارا لیا جائے. اور ویسے بھی علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے شرح بخاری کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کثیر صفاتی نام ہیں. ایک نام ذاتی ہے لفظ اللہ. کہیے ذرا اللہ، لام باریک نہیں، اللہ. ہاں لام پر پڑا کریں. اگر کریں گے لفظ اللہ اللہ تو اس کا معنی ہے ان لا. معنی کیا ہے اردو میں؟ یہ کہ نہیں، بس یہ کہ نہیں. اللہ یہ کوئی لفظ نہیں ہے، لفظ ہے اللہ. کہیے ذرا. ہاں خدا نہ خواستہ ہم اللہ رب العزت کو پکار رہے ہوں، ہماری زبان سے جملہ ایسا ادا ہو کہ ہم الٹا گناہ میں چلے جائیں. ایسا نہ ہو. سیکھ سیکھ کے میرے بھائی، الفاظ کا تکلم سیکھ کر، مفہوم سیکھ کر، مقصد اور معنی سیکھ کر. تو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک ذاتی نام ہے لفظ اللہ، اور بے شمار صفاتی نام ہے. کتنے صفاتی نام ہیں؟ بے شمار صفاتی نام ہے. کیوں؟ دلیل دیتے ہیں. فرماتے ہیں کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى. کسی کے صفاتی ناموں کا کثیر ہونا یہ اس کے شرف کی دلیل ہے، اس کے عزت کی دلیل ہے. کسی میں صفات بہت ساری پائی جائیں. ایک شخص ہے وہ نام بھی اس کا خوبصورت ہے، نسب بھی اس کا عالی ہے، وہ قرآن کا حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، متقی پرہیزگار بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے. کیا خیال ہے یہ بہت ساری صفات کا ایک شخص میں جمع ہو جانا اس کا رتبہ بڑھائے گا یا کم کرے گا؟ بڑھا دے گا. ایسے ہی اللہ رب العزت کی عالی ذات کی بہت ساری صفات ہیں. اتنی صفات ہیں کہ اگر لکھنے والے انسان جنات اور فرشتے ہو جائیں، ساری دنیا کے درخت قلمیں بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، اور اللہ کی بڑائیاں اور صفات لکھنے لگ جائیں، یہ ساری مخلوقات ختم ہو جائے گی مگر اللہ کی کلمات ما نفدت کلمات اللہ. اللہ کی کلمات کبھی ختم ہونے میں نہیں آتی. البتہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما. اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں. من احصاها دخل الجنہ. جس نے ان 99 ناموں کو یاد کر لیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ کیا ہے؟ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کی رضامندی کا سبب ہیں. اب یہاں تو آیا اللہ تعالیٰ کے لیے 99 نام ہیں، تو وہاں فرمایا کہ لکھنے والے ختم ہو جائیں مگر اللہ تعالیٰ کی صفات یعنی صفاتی نام جو ہیں وہ ختم ہونے میں. یہ جو فرمایا کہ 99 نام ہیں، اس کے اعتبار سے فرمایا قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ کے 99 نام موجود ہیں. کہاں؟ قرآن مقدس میں جو موجود ہیں وہ 99 نام ہیں. یا اس کے علاوہ ایک اور قول بھی ہے کہ اس کا مقصد ہے اللہ بڑے مہربان ہیں. سارے ناموں کا یاد کرنا ایک بندے کے بس میں نہ تھا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کو میرا قرب نصیب ہو جائے اور میں کسی بہانے اس کی مغفرت کر دوں، تو اس کے لیے ایک لمیٹڈ ایک تعداد رکھ دی ہے. تو 99 میری صفات کو یاد کر لے، 100 کے چکر میں بھی نہ پڑ. 100 کے چکر میں بھی تو نہ پڑ، 99 میری صفتیں یاد کر لے، میں رب تیرے سے راضی ہو جاؤں گا. ہاں جی، تجھ کو میرا قرب نصیب ہو جائے گا، تو میرا خاص الخاص بندہ. دخل الجنہ. جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھول دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے لیے تیسری چیز جو ہے وہ اسم اعظم کے ذریعے دعا کرنا ہے. کس کے ذریعے میرے بھائی؟ اسم اعظم کے ذریعے. آج کوشش کروں گا کچھ دوسری طرف احادیث مطہرہ کی روشنی میں کچھ بات زیادہ ہوگی آج انشاءاللہ تعالی، تاکہ اللہ تبارک و تعالی جو میں کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اس میں اخلاص اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں اور بہنوں کو بھی قرآن و سنت کے ان اعمال کی روشنی میں دنیا آخرت کی کامیابی سے مالا مال فرما دے. ہمارا مقصد ہے ہمیں اللہ کا قرب خاص تعلق نصیب ہو جائے. تو کس چیز کے ذریعے دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں جی؟ اسم اعظم کے ذریعے. یہ تو ہم نے سن رکھا ہے جی. پھر علماء سے پوچھتے ہیں جی ہمیں کوئی اسم اعظم بتائیں، بزرگان دین سے پوچھتے ہیں اسم اعظم بتائیں. یاد رکھیے میرے بھائیوں،
کوئی بھی اسم اعظم یعنی اسم اعظم متعین نہیں ہے کہ بس یہی اسم اعظم ہے، اس کے سوا کوئی اور اسم اعظم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں کے بارے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے سارے نام اچھے ہیں۔ کیا ہیں بھائی؟ سب نام اللہ کے اچھے ہیں، البتہ ان میں بعض ایسے نام ہیں جن کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعیین فرما دی، اس نام کو اس طرح پڑھ کے دعا مانگو گے قبول ہوگی، اس نام کو اس طرح پکارو گے تو دعا قبول ہوگی، لیکن تعیین نہیں ہے کہ جو اسم اعظم ہے وہ کتنے ہیں۔ کیوں؟ غالباً اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے مبہم رکھ چھوڑا ہے، جیسا کہ لیلۃ القدر کو اللہ نے مبہم رکھ چھوڑا ہے تاکہ لوگ اس کو ڈھونڈیں، محنت کریں، جان لگائیں۔ جمعہ کے دن فرمایا کہ ایک گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے، اب اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں، وہ شب جمعہ کے اندر ہے، وہ فجر کے بعد ہے، وہ اشراق کے وقت میں ہے، یا وہ کیا ہے کہ ظہر کا وقت یعنی جمعہ کا وقت شروع ہونے سے لے کر جمعہ کا وقت ختم ہونے تک ہے، یا دو خطبوں کے درمیان ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ عصر اور مغرب کے درمیان ہے۔ مختلف اقوال علماء نے لکھے ہیں۔ اب اس کو بھی مبہم چھوڑ دیا ہے تاکہ ایک ہی گھڑی کو متعین کر کے لوگ اسی کے پیچھے پڑ جائیں اور پھر غافل ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو۔ اعمال میں کثرت کریں، درود شریف میں کثرت کریں، جمعہ کے جو اعمال ہیں خاص کر درود و سلام میں کثرت کریں، اس گھڑی کو ڈھونڈیں، اور جس نے وہ گھڑی پالی دعاؤں کے اعتبار سے تو اس کا بیڑا پار ہو گیا، اس کا کام بن گیا۔ اسی طریقہ سے اسم اعظم جو ہے نا میرے بھائی، یہ بھی متعین نہیں ہے، متعین نہیں، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر کچھ تعیین فرمائی ہے بعض اسماء حسنہ کے ساتھ۔ عن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا یقول، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے کچھ کلمات ادا کرتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ کلمات آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کو دعا سے پہلے پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا اللہ باسمہ الاعظم، کہ اس شخص نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ کو پکارا ہے اسم اعظم کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ اسم اعظم۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا اسم اعظم کے ذریعے، اذا سئل به اعطا واذا دعی به اجاب۔ فرمایا جب اس اسم اعظم کے ذریعے کوئی دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، کوئی درخواست کرتا ہے تو اللہ اس کی درخواست پوری فرما دیتے ہیں، اس کی اللہ حاجتیں پوری فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو اس کلمہ کو ہم سب یاد رکھیں، اور دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھیں اللہ کی حمد و ثنا کریں، درود و سلام پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اس کے بعد پھر یہ اسم اعظم دہرائیں اپنی ضروریات بیان کرنے سے پہلے۔ کہیے ذرا اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ اسم اعظم ہے، اور یہ کسی عالم کسی بزرگ کا بتایا ہوا نہیں، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا اسم اعظم ہے، اور جامع ترمذی کی حدیث کے اندر موجود ہے۔ اس طرح حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اسم اللہ الاعظم فی ہاتین الآیتین، کہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم ان دو آیتوں کے اندر بھی مخفی ہیں۔ یہ دو آیتیں جو ہیں، آگے آیتیں بیان فرمائیں، یہ دونوں آیتیں بھی گویا اسم اعظم ہیں۔ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ،
اور پھر فرمایا اس کے علاوہ نمبر 2 وفاتحت آل عمران اور سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ دونوں اسم اعظم ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دونوں آیتیں کیا ہیں میرے بھائی؟ اسمیت، اور اسم اعظم کے ذریعے آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی دعا مانگے گا دعا قبول، حاجت اگر اللہ کے حضور رکھے گا تو اللہ اس کی حاجت پوری فرمائیں گے، وہ مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ اسم اعظم کے ذریعے دعا کے لیے ہاتھ اٹھنے کی دیر ہے، اللہ کی ہاں قبولیت میں دیر نہیں ہوگی۔ مقصد کیا ہے عرض کرنے کا میرے بھائی؟ ان اعمال کی طرف ہم اپنی توجہ رکھیں جن اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اس پرفتن دور کے اندر جب تک اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق نہیں ہوگا تو میرے بھائیوں زندگی گزارنا بڑا مشکل، ہر طرف سے انسان حالات کے گھیرے میں ہوگا، ہر طرف سے حالات کے گھیرے میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن مقدس سے تعلق جوڑنے والوں کبھی اللہ کے ساتھ ایک خاص قرب اور تعلق بیان فرمایا ہے۔ کیسے قرب نصیب ہوتا ہے؟ فرمایا یہ دعا یہ اسم اعظم، لیکن فرمایا جس نے قرآن سے اپنا تعلق مضبوط جوڑ لیا ہے، رات دن قرآن سے تعلق ہے، قرآن سیکھ رہا ہے، قرآن سکھا رہا ہے، قرآن کے الفاظ درست کر رہا ہے، کروا رہا ہے، چاہے وہ نورانی قاعدہ پڑھانے بیٹھا ہے، وہ مخارج سکھا رہا ہے بچوں کو، یا قرآن مجید ناظرہ حفظ پڑھا رہا ہے، تجوید پڑھا رہا ہے، قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر، قرآن کے احکام و مسائل بیان کر رہا ہے، جس زاویے سے بھی اس کا قرآن سے تعلق جڑ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول رب تبارک و تعالی، حدیث قدسی کہ رب ذوالجلال والاکرام یہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی آتیتہ افضل ما اعطی السائلین، فرمایا جس کو قرآن نے اپنے ساتھ مشغول کر لیا، قرآن نے جس کو اپنے ساتھ مشغول کر لیا، یعنی یہ قرآن پڑھانے میں مشغول ہے، قرآن حفظ کرنے میں لگا ہوا ہے، ناظرہ پڑھنے میں لگا ہے، ترجمہ تفسیر سیکھنے سکھانے میں لگا ہوا ہے، اور باقی اعمال، یعنی باقی اعمال سے مراد ہے ذکر اذکار یا اس کے علاوہ کثرت سے نوافل پڑھنا، لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کی اعادت کے لیے جانا یا لوگوں کے کام آنا، ان کاموں میں جانے کے لیے اس کو وقت نہیں ملتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں آتیتہ افضل ما اعطی السائلین، فرمایا مانگنے والوں کو اتنا نہیں دوں گا جتنا اس کو بن مانگے میں اللہ تعالیٰ قرآن کے تعلق کی برکت سے عطا کر دوں گا۔ یا دوسری بات میں ہے کہ مانگنے والوں کی ہر دعا میں اس کا برابر حصہ ہوگا، مانگنے والوں کو جو مانگنے سے ملے گا اس کو صرف قرآن کے شغل سے ملے گا۔ من شغلہ القرآن، جس کو قرآن نے اپنے ساتھ مشغول کر رکھا ہے۔ میرے بھائیوں قرآن مجید کی تلاوت یہ ظاہری اعتبار سے مشغولیت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آگے تعلق نصیب فرما دیں، اس سے آگے تعلق نصیب فرما دیں، جتنے زاویے سے تعلق بن گیا، جتنا قرآن سیکھ لیا اتنا آگے سکھانا شروع کر دیں۔ یہ تو ذمہ داری ہے نا اس امت کی، ذمہ داری ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہی تھی، قرآن مجید کی تعلیم دینا، حکمت اور دانائی کی اپنی سنت کی تعلیم دینا۔ تو یہ امت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث، ہماری بھی ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن سیکھیں پھر سکھائیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ شخص، خیر بمعنی اخیر کے، سب سے بہتر یعنی بہترین شخص وہ ہے ساری کائنات میں جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اگر میں قسم کھاؤں تو حانس نہیں ہوگا کہ ایک بچہ وہ قرآن حفظ کرنے میں لگا ہوا ہے اور ایک کو صدارت یا وزارت عظمیٰ کی کرسی ملی ہوئی ہے ملک کے اندر، خدا کی قسم ہزاروں وزرائے اعظم، ہزاروں صدور مملکت اس حافظ قرآن بچے کی جوتی پر بھی اللہ قربان کر دیں گے، وہ اس کے مقام و مرتبے کو پہنچ نہیں سکتے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس کی حیثیت، ان کی کیا حیثیت، یہ بہت عظیم شغل ہے، اس کے ذریعے بھی اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء،
فرمایا کہ دلوں کو ایسے ہی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. جب لوہے کو پانی لگتا ہے تو وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے اور پتہ نا کہ زنگ بالآخر لوہے کو کھا جاتا ہے, اس کو ختم کر دیتا ہے. فرمایا ایسے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور وہ زنگ بالآخر دلوں کو کھاتے کھاتے پھر ان کے اندر صلاحیت ہدایت کی ختم کر دیتا ہے. تو دلوں کا زنگ, لوہے کا زنگ اتارنے کے لیے تو لوہے کو آگ کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے, لیکن دلوں کو زنگ لگ جائے اس کا کیا طریقہ ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھ لیا, وقیل یا رسول اللہ ما جلاؤہا, اللہ کے حبیب اس کا دور کرنا کیسا ہے, کس طریقہ سے یہ زنگ دور ہوگا؟ دلوں کو اس سے جلا دینا, پاکیزہ کرنا کیسے ہے؟ قال کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. فرمایا کثرت سے موت کو یاد کرو گے دلوں کا زنگ اترے گا, کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو گے دلوں کا زنگ. سو گئے بھائی؟ کیا کرنا ہے؟ کثرت سے موت کو یاد کرنا ہے, کثرت سے موت کو یاد کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں صحابہ کرام کو قبرستان میں قبروں کی زیارت سے منع فرمایا تھا. پھر جب یقین مضبوط ہو گئے, یقین مضبوط ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها, میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا, اب اجازت ہے, اب قبروں کی زیارت کو جایا کرو. مردوں کے لیے حکم ہے قبروں کی زیارت کو جایا کرو. قبروں کی زیارت کیوں کرنی ہے؟ وہاں چادریں چڑھانے جائیں؟ کیوں کرنی ہے؟ وہاں عرس میلہ لگانا ہے؟ قبروں کی زیارت کے لیے کیوں جائیں؟ فرمایا پہلا مقصد قبر کی زیارت کا یہ ہے کہ تمہیں اپنی موت یاد آئے. جب ٹوٹی پھوٹی بوسیدہ پرانی قبریں دیکھو گے اور پھر وہاں ڈوب کے سوچو کہ یہاں وہ نہیں, میں دفن ہوں اور میرا کیا حال ہوگا, میں دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہوں, بالآخر مجھے یہاں آنا ہے, یہ میری منزل ہے, میں کیا سے کیا کیے جا رہا ہوں. تو فرمایا دنیا سے دل نہیں لگے گا بلکہ دنیا سے دل ہٹے گا اور آخرت کی جانب انسان کی توجہ جائے گی. ایک تو موت کو یاد کرنے کے لیے قبرستان جایا کرو تاکہ دلوں کا علاج ہوتا رہے. جو دل متاثر ہو جاتے ہیں نا دنیا کی چمک دمک سے, یہ علاج ہے کہ انسان اپنے مرنے کو یاد کرے, قبر کے احوال کو یاد کرے, کیڑوں مکوڑوں کی غذا بننے کو یاد کرے, قبر کے اندر مٹی میں مل کے مٹی ہونے کو یاد کرے, قبر کے اندھیرے کو یاد کرے, قبر کی ہولناکیوں کو یاد کرے, پھر انسان جو ہے کبھی دنیا سے دل نہیں لگائے گا. نمبر 2 فرمایا تم نے قبرستان اس لیے جانا ہے تاکہ ان مرحومین و مرحومات کے لیے مغفرت کی دعا کرو, مغفرت کی دعا کرو. سمجھ آ گئی ہے؟ توجہ ہے بھائی؟ قبرستان میں کیوں جانا ہے؟ ان کے لیے دعا کرنی ہے یا ان سے دعا کرنی ہے؟ جی قبر والوں سے تو نہیں مانگنا نا, وہ تو بیچارے محتاج ہیں, وہ تو محتاج ہیں اب زندہ کی دعاؤں کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا, اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ, مت بناؤ اپنے گھروں کو قبرستان. کیا مطلب؟ کہ قبرستان کے اندر جو دفن ہیں نہ وہ بیچارے تلاوت کر سکتے ہیں, نہ وہ ذکر کر سکتے ہیں, نہ وہ اپنے اعمال کا ذخیرہ کر سکتے ہیں, اب بے بس ہیں, سنسان ہے, کچھ نہیں ہے وہاں پر. فرمایا اپنے گھروں کو ایسے سنسان مت کرو بلکہ تم اپنے گھروں کے اندر اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو. گھروں کے اندر مرد نفلی نماز ادا کریں, سنن ادا کریں, خواتین گھروں میں نمازوں کا اہتمام کریں, گھروں میں تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے. میرے بھائیو دوستو بزرگو, جس گھر کے اندر اعمال زندہ ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت والے فرشتے اس گھر کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں, اور جہاں رحمت کے فرشتے آ جائیں وہاں اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے. اور جس گھر میں اعمال زندہ نہ ہوں, جس گھر میں اللہ کی ناراضگی ہو, جس گھر میں اعمال ٹوٹ رہے ہوں, جس گھر کے اندر بے نمازی ہوں, جس گھر کے اندر رزق حلال کما کے نہ لایا جائے, جس گھر کی خواتین پردے کا اہتمام نہ کرتی ہوں, جس گھر کے اندر گانا بجانا فلمیں ڈرامے دیکھے جاتے ہوں, تو میرے بھائیو اس گھر کی جانب شیاطین متوجہ ہو جاتے ہیں. شیاطین اس گھر کو اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں, اور جہاں شیاطین اپنا ٹھکانہ بنا لیں, رہائش رکھ لیں, وہاں سکون خیر و برکت ہوگا, وہاں سکون نہیں آ سکتا میرے بھائی. اس لیے اگر ہم سکون چاہتے ہیں تو کیا ہے, اپنے گھر میں 100% اعمال زندہ کریں, اپنے گھروں میں 100% اعمال زندہ کریں. 1-2 عمل ہیں کافی نہیں ہے میرے بھائی. ادخلوا فی السلم کافہ,
पूरे के पूरे दीन में दाखिल होना पड़ेगा, पूरा सर से लेकर पांव तक दीन नाफिज हो, वालिदैन से लेकर औलाद तक दीन जिंदा हो, माल, मईशत, तिजारत, मुआशरत, इबादत, हर चीज के अंदर दीन जिंदा हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत को कसरत से याद करने से दिल का जंग उतरेगा और अल्लाह का कुर्ब नसीब होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हजरत साहबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से पूछा, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल किया है, वो बकर सिद्दीक ये बताओ मौत को कितना याद करते हो? या रसूलल्लाह, जब मैं नमाज फजर अदा कर लेता हूं तो मेरा दिल गवाही देता है कि मुमकिन है मौत मुझे जोहर की नमाज तक मोहलत न दे, इतना याद करता हूं। आपने फरमाया उमर आप कितना याद करते हैं? या रसूलल्लाह, जब मैं जोहर अदा कर लेता हूं असर पढ़ने की उम्मीद नहीं होती मुझे, मुमकिन है इससे पहले मेरा जनाजा उठ जाए। ऐ उस्मान आप? या रसूलल्लाह, जब मैं असर पढ़ लूं तो मगरिब तक जिंदगी की वफा का मुझे यकीन नहीं होता है। ऐ अली आप? या रसूलल्लाह, जब मैं मगरिब पढ़ लूं तो इशा पढ़ने का मुझे यकीन नहीं होता। इतना मौत, ईमान से बताएं सहाबा ने मौत को याद किया कि नहीं किया? किया। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा ज़करतुमूहा हक़्क़ ज़िक्रिहा, तुमने मौत को याद तो किया मगर मौत को याद करने का हक अदा नहीं किया है। या रसूलल्लाह, क्या हक है मौत का? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं मौत को यूं याद करता हूं कि जब नमाज में मैं दाईं जानिब सलाम फेरता हूं तो बाईं जानिब सलाम फेरने का मुझे यकीन नहीं होता, शायद इससे पहले मौत आ जाए। मेरे भाइयों, अब हम जरा देखें कि हमारी जिंदगियां क्या हैं, हम किस जानिब सफर कर रहे हैं। या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, ऐ बंदे तेरा हर उठने वाला कदम तुझे अल्लाह के करीब ला रहा है, तू कब्र के करीब आ रहा है। फमुलाकी, बस अल्लाह से तेरी मुलाकात होने वाली है। हर उठने वाला कदम मेरे भाई, यहां से चल के जाहिरन तो अपने घरों को हम जाएंगे, लेकिन फिल हकीकत हमने जिंदगी के कदम ये पूरे करने हैं। हमारी जिंदगी के कदम घटते जा रहे हैं, सफर कम होता जा रहा है, कब्र करीब आती चली जा रही है। नजर सूए दुनिया, कदम सूए मरकद, किधर देखता है किधर जा रहा है। नजर दुनिया पे है, उठने वाला कदम कब्र की जानिब है मेरे भाई। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे अपने मेहरबान रब से किस चीज ने धोखे में डाल रखा है? दुनिया बहुत बड़ा धोखा है मेरे भाई। अभी बड़ा वक्त है, अभी ये प्रोजेक्ट है, अभी वो प्रोजेक्ट है, अभी हमने ये करना है, अभी वो करना है, अभी बहुत कुछ हमारी जिंदगी के अंदर प्रोजेक्ट मौजूद हैं, लेकिन कभी किसी की जिंदगी के प्रोजेक्ट मौत ने पूरे होने दिए मेरे भाई। हर एक यही कहता गया बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन जिंदगी ने मोहलत नहीं दी। बहुत कुछ करना चाहते थे, बहुत कुछ करना चाहते। दुनिया में एक हस्ती गुजरी हैं जिन्होंने अपनी वफा से 88 दिन पहले ऐलान कर दिया था जो मैं करना चाहता था वो मैं कर चुका। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया, अल्लाह ने मुझे जिस मकसद के लिए भेजा था मैं अपना मकसद पूरा कर चुका। इसके अलावा कोई नहीं ऐसा दुनिया में जिसने अपनी जिंदगी के सारे मकासद पूरे कर लिए हों। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे ही अधूरे रह जाते हैं जिंदगी। तो दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें गफलत की नींद से बेदार फरमा दे। आमीन कहिए। अल्लाह ताला हमारे दिलों के अंधेरे दूर फरमा दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों का जंग उतार दे। ये जंग उतर गया इंशाअल्लाह दिलों में नूर आ जाएगा। दिलों की सबसे बड़ी बीमारी दुनिया की मोहब्बत है। हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, ये सबसे बड़ा दिल का अंधेरा है। दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत घर कर जाए और मौत के तस्वुर से भी इंसान खौफजदा होकर पीछे हट जाए और फौरन अपना ख्याल तब्दील करने की कोशिश करे। नहीं नहीं नहीं, मौत का ख्याल नहीं आना चाहिए। आज भी क्या होता है, कोई अगर अपनी मौत का जिक्र कर देना, भाई मुमकिन है मैं जल्दी दुनिया से चला जाऊं, तो फिर दोस्त या घर वाले लोग क्या कहते हैं, कोई खैर की बात मुंह से निकाला करो भाई, ये कैसी बातें तुम छेड़ के बैठ जाते हो, मौत की बातें करते हो। हालांकि मेरे भाइयों
اتنا دنیا کی بات بولی بولنے کا حکم نہیں ہے جتنا موت کی بولی بولنے کا حکم ہے، جتنا موت کا تذکرہ کرنے کا حکم۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرب کے اعمال بتائے ہیں۔ موت کو کثرت سے یاد کریں گے، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت ہوگی، اللہ کا۔ اور پھر قرآن مجید کی بہت ساری صورتیں ہیں جن کے الگ الگ خاص فضائل اور مقامات ہیں، خاص فضائل ہیں صورتوں کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، اتحب ان اعلمک سورۃ لم ينزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن۔ اے ابی بن کعب، کیا میں تمہیں ایسی صورت کی تعلیم نہ دوں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے نہ تو تورات میں اتاری، اس جیسی صورت نہ تورات میں اتری، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ قرآن میں، ان ساری کی ساری صورتوں میں سب سے افضل صورت ہے۔ کون سی صورت ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ یا رسول اللہ میں ام القرآن پڑھتا ہوں، یعنی سورۃ فاتحہ پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہی سورۃ الفاتحہ ہے جو اللہ کی وحی میں سب سے زیادہ درجہ اور مقام رکھنے والی وحی، اس کے برابر اور کوئی وحی نہیں ہے۔ اس لیے سورۃ الفاتحہ کہ جہاں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے 32 نام ذکر کیے ہیں، 32 ناموں میں سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ہے تعلیم المسئلہ۔ بولو، تعلیم کا معنی ہے سیکھنا، مسئلہ سوال، مسئلہ اپنی پرابلم، مسائل، پریشانیاں، تعلیم المسئلہ۔ یہ صورت ایسی ہے کہ اس میں اللہ نے اپنی ذات عالی سے مانگنے کا بندے کو طریقہ سکھایا ہے۔ تعلیم المسئلہ یہ وہ صورت ہے کہ جس میں بندہ کیسے مانگے۔ سبحان اللہ، قرآن کی سب سے پہلی صورت ہے اور پہلی صورت کے اندر ہی میرے رب نے آداب سکھائے ہیں۔ قرآن میں داخل ہونے لگے ہو، میں رب سے بار بار ہر آیت میں ملاقات ہوگی تمہاری، ذرا شروع میں رب سے مانگنے کا ڈھنگ سیکھ لو۔ مانگنا کیسے ہے؟ شاہی آداب ہوتے ہیں، شاہی درباروں کے آداب ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے دربار میں جائیں تو ان سے بات کرنے کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ رب کے حضور آئے ہو تو بات کرنے کے آداب سیکھ لو۔ کیا ہے؟ آتے ہیں جھٹ سے اپنا تقاضا نہیں پیش کر دینا، بلکہ جس سے مانگنا ہے اس کی تعریف کرو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب مانگو اہدنا الصراط المستقیم۔ پہلے اللہ کی تعریف کرو۔ تعلیم المسئلہ، اس صورت میں اللہ نے اپنی ذات سے مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ اس کا ایک مشہور نام ہے سورۃ الصلاح، نماز والی سورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو کل نماز کا نام دیا ہے، سورۃ الصلاح، نماز۔ حدیث میں آیا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، مجموع الزوائد میں روایت ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، حدیث قدسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان صلاح یعنی سورہ فاتحہ کو بانٹ دیا ہے، آدھی میرے بندے کی ذمہ داری لگ گئی اور آدھی میری ذمہ داری ہو گئی۔ ہاں جی، ایک جملہ وہ ادا کرے گا، جواباً میں یہ ادا کروں گا۔ مثلا جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کی مجلس میں فرماتے ہیں حمدنی عبدی، دیکھو فرشتوں میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ جب یہ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری ثنا کی ہے، دیکھو میری تعریفوں میں لگا ہوا ہے میرا بندہ۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں مجدنی عبدی، مجدنی، میرے بندے نے میری دیکھو کیسے رنگ میں بزرگی بیان کی، مالک یوم الدین، تو مالک ہے دن قیامت کا۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا ہے، ایک عہد ہو گیا ہے کہ یا اللہ میں تیری ہی عبادت کروں گا اور تجھ ہی سے
مدد مانگوں گا۔ فرمایا اگر میرا بندہ اس معاہدے پہ کاربند رہے گا، اگر اس معاہدے پہ ثابت قدم رہے گا، میرا در چھوڑ کے غائبانہ حاجات میں کسی در پہ مشکل کشائی کے لیے نہ جائے گا، تو پھر جو مانگے گا میں عطا کروں گا۔ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، فرمایا جو میرے بندے نے مانگا یہ بھی دوں گا، اور اس کے بعد جو مانگے گا وہ بھی دوں گا۔ معاہدہ ہو گیا نا، معاہدہ۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ با کمال سورت ہے میرے بھائی، قرآن مقدس کی 114 سورتوں میں سب سے زیادہ رتبے اور مقام والی سورت، اور یہ پورے قرآن کا اس میں نچوڑ اور خلاصہ بھی ہے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِنَامٌ وَسِنَامُ الْقُرْآنِ سورۃ البقرہ، ہر چیز کی ایک کوہان ہے، ایک بلندی ہے، ایک چوٹی ہے۔ آپ نے فرمایا قرآن کی چوٹی سورۃ البقرہ ہے، قرآن کی چوٹی، اس کا نمایاں مقام سورۃ البقرہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت کے اندر ایک ایسی آیت ہے جو ساری آیات کی سردار آیت ہے۔ کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی۔ سبحان اللہ، توحید ہی توحید ہے اس آیت۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سبحان اللہ، توحید ہی توحید۔ ساری صورتوں کی یعنی 6000 سے زیادہ آیات میں سب سے زیادہ مقام و مرتبے والی پھر یہ آیت ہے۔ باعتبار صورتوں کے فاتحہ افضل ہے، باعتبار آیات کے آیت الکرسی سب سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیاطین ٹک نہیں سکتے، اس گھر میں شیاطین کو قرار نہیں مل سکتا۔ سمجھ آ گئی ہے نا جی؟ یہ شیاطین کے لیے سب سے خطرناک معاملہ ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا اللہ تبارک و تعالی نصیب اور مقدر والوں کو گھر میں سورہ بقرہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ نصیب والوں کو سورہ بقرہ کی تلاوت کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ شیاطین کا گھر کے قریب نہ آنا یہ بھی نصیب و مقدر کی بات ہے یا نہیں ہے میرے بھائی؟ اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ ہم ان اعمال کو زندہ کریں، ان اعمال کو ہم زندہ کریں۔ اس کے علاوہ سورہ کہف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جمعہ کو جو شخص سورہ کہف پڑھتا رہے گا اس کے لیے اگلا مکمل 1 ہفتہ تک زمین سے آسمان تک اس کے لیے نور باقی رہے گا، نور چمکتا رہے گا اس کے لیے۔ یہ ہدایت کا نور ہے، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ پھر ایک روایت میں آیا کہ جس نے سورہ کہف کی ابتدائی آیات کو یاد کر لیا اور روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیا صبح و شام، فرمایا وہ مرتے دم تک وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ میرے بھائیو، دجال اور چیز ہے، دجالیات اور چیز ہے۔ دجال تو پتہ نہیں کب آئے گا، لیکن دجالیات، دجال کے فتنے آ چکے ہیں دنیا میں، بڑے بڑے فتنے ہیں دجال کے۔ یہ بے پردگی، بے حیائی، طرح طرح کے گناہ، اللہ کی نافرمانیاں، اللہ کی حدود کا توڑنا، یہ کیا ہیں؟ دجالیات ہیں۔ اگر دجالیات سے بچنا چاہتے ہیں تو سورۃ الکہف سے تعلق جوڑ لیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا قرب بھی نصیب ہوگا اور شیاطین کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ و مامون فرمائیں گے۔ سورہ یاسین کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قرأ یاسین صدر النہار، فرمایا جس نے دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھ لی، من قرأ یاسین صدر النہار، فرمایا جس نے دن کے آغاز میں صبح صبح سورہ یاسین پڑھ لی، فجر کی نماز پڑھی یا اس سے پہلے جو ہے سورہ یاسین پڑھ لی، آپ علیہ السلام نے فرمایا قضیت حوائجہ، اللہ تعالیٰ اس یاسین کی تلاوت کی برکت سے دن کے اس کے سارے معاملات حل فرما دیتے، ساری ضروریات اللہ اپنے ذمہ لے لیتے۔ سمجھ آ گئی؟ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا سورہ یاسین پڑھا کرو، بالخصوص اپنے مردوں کے پاس پڑھا کرو، یعنی مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو۔ یہ بحقی کی روایت ہے، مسند دارمی کے اندر بھی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک شخص ہے اس کے سرانے بیٹھ گئے، اب اس کی روح نہیں پرواز کر رہی تو یاسین پڑھو تاکہ جلدی مر جائے۔ میرے بھائیوں، میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں کہ یہ صورت بندے مار صورت نہیں ہے، ہمارا تصور غلط ہے، ہمارا تصور غلط ہو گیا ہے۔ اس صورت سے ایسا نہیں ہے کہ وقت سے پہلے اس کی روح نکل جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔
बल्कि मकसद ये उलमा ने लिखा है, जैसे अल्लामा इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह ने भी लिखा है कि सूरह यासीन पढ़ने का मकसद है कि इस बंदे का आखिरी वक्त है, इसके पास बैठकर सूरह यासीन पढ़ो, इसके कान में सूरह यासीन की तिलावत की आवाज़ जाएगी। सूरह यासीन में जो अल्लाह की तौहीद का मसला बयान हुआ है, दुनिया से जाते वक्त तक इसी अकीदे तौहीद पर इसका खात्मा हो जाए, दुनिया से जाते हुए सूरह यासीन के फवाइद इसको हासिल हो जाए, ये मकसद है इसका। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, बाकी भी बहुत सारी सूरतें हैं, सूरह वाक़िया है, अगर माली एतबार से तंगी है तो रोज़ाना शाम में, रात में, हाँ जी, सोने से पहले पहले सूरह वाक़िया की तिलावत का हुक्म है, समझ आ गई है। और भी कई जिक्र अज़कार हैं, ये करेंगे तो हमें अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाएगा। अर्ज करने का मकसद ये है मेरे भाई, हम अपने दुख दर्द, अपने उलझे मामलात को अपनी ही जात से सुलझाने का यकीन रखते हैं कि भाई मैं करूंगा तो सुलझेंगे मामलात, अगर मैंने न किया तो नहीं होंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, हालात लाने वाले भी अल्लाह हैं और हालात सुलझाने वाले भी अल्लाह ही हैं, समझ आ गई है। अल्लाह चाहेंगे तो हालात बेहतर होंगे, अल्लाह नहीं चाहेंगे तो हालात बेहतर नहीं होंगे। अब हमारे हालात कैसे बेहतर होंगे? हमें हालात के पीछे दौड़ नहीं लगानी, हमें हालात के साथ कुश्ती नहीं खेलनी, हमें अपने अल्लाह को राजी करने के लिए, अपने रब को राजी करने के लिए उन आमाल को बजा लाना है, अपनी जिंदगी में उन आमाल को जिंदा करना है जो आमाल हमारी जिंदगी से निकल चुके हैं। उन अमाल को इंशाअल्लाह हम जिंदा करेंगे, हमें अल्लाह का कुर्ब भी नसीब होगा, अल्लाह की रज़ा भी नसीब होगी, अल्लाह की रहमत हमारे घर की जानिब मुतवज्जे हो जाएगी, हमारे उलझे मामलात भी अल्लाह सुलझा देंगे, हमारी औलादें दीनदार हो जाएंगी, हमारी ज़िंदगी जो बेजार हो चुकी हैं हमारी ज़िंदगियाँ, अल्लाह हमारी ज़िंदगियों को करार नसीब फरमा देंगे। हम सब कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि जितनी चीज़ें आप दोस्तों के गोश गुजार की हैं, जितनी चीज़ें अर्ज़ की हैं, कोशिश करें मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों। मैं जब भी कोई बात करता हूँ, अल्लाह गवाह है, सबसे पहले मैं अपनी बात का मुखातब खुद होता हूँ, अल्लाह से मांगता हूँ अल्लाह ताला मुझे इस पर 100% अमल की तौफीक नसीब फरमा दें। और मेरे भाइयों, फिर आप सब भाइयों के लिए, मेरी बहनों के लिए दुआएं हैं, अल्लाह तबारक व तआला हम सब की दुनिया आखिरत की ज़िंदगी बेहतर फरमा दें। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह। मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई हो गई, शोहर ने बीवी को 3 तलाक़ें दे दी, इसके गवाह भी मौजूद हैं, शोहर भी इस बात का इकरार करता है कि मैंने 3 तलाक़ें दे दी हैं। हनफी फतवा के मुताबिक तलाक़ वाक़ई हो गई, मिलाप नहीं हो सकता बजुज़ हलाला के, लेकिन फतवा अहले हदीस से भी लिया है, उनके नज़दीक तलाक़ नहीं हुई और अब वो मियाँ बीवी एक साथ रहते हैं, औरत ने इद्दत भी की है। तो पूछना ये है कि ऐसे लोगों से मिलना कैसा है? ख़ानदान के ही रिश्तेदार हैं, शरीयत में इसका क्या हुक्म है मिलने के बारे में? मियाँ बीवी जो बच्चे पैदा होंगे, मोहतरम भाइयों देखें, शरीयत के कुछ कवानीन हैं, कायदे हैं, समझ आ गई है। हमने कवायद बनाने नहीं है, शुरू से शरीयत के कवायद बन चुके हैं, ज़ाब्ते बन चुके हैं, उसूल बन चुके हैं। अब उन उसूलों के अंदर हमने तजदीद नहीं करनी, बल्कि हमने अपनी ज़िंदगी उन उसूलों पे लानी है, हमने अपनी ज़िंदगी उन उसूलों पे लानी है। और इसीलिए तकलीद का जो मसला है, तकलीद शख्सी वाजिब क्यों है कि कोई बंदा भी अपनी ख्वाहिश नफसानी के तौर पर, अपनी ख्वाहिश, जिस भी मजहब की बात अच्छी लगी उसी इमाम के पीछे चला गया, अपनी चाहत के मुताबिक ख्वाहिश नफसानी की तकमील के लिए ये मन पसंदीन मलाल है, बिल आखिर क्या होता है कि ये बंदा ख्वाहिश का बंदा बन के रह जाता है। और कुरान मजीद ने क्या फरमाया? अफराईत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, फिर ये अपनी ख्वाहिश का बंदा बन के रह जाता है। तो इसलिए किसी भी मुज्तहिद की तकलीद करना गैर मुज्तहिद पर वाजिब है। तकलीद शख्सी गैर मुज्तहिद पर क्या है मेरे भाई? वाजिब है। हम में से आज कोई मुज्तहिद नहीं है, सब गैर मुज्तहिद हैं और मुज्तहिदीन की जमात गुजर चुकी। और मुज्तहिदीन में सबसे बड़ा मकाम और मर्तबा इल्मी एतबार से, कुरान और सुन्नत के दलाइल के एतबार से इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का है। उनके बाद बाकी अइम्मा अपने मकाम पर काबिल एहतराम हैं, लेकिन जो मकाम इल्मी एतबार से इमाम साहब का है, उनके पाए के कोई और इमाम नहीं है। तो हम सब उनके मुक़ल्लिद हैं, फुरुआत के अंदर, अकायद में नहीं। अकायद में कुरान और सुन्नत के पीछे चलेंगे, लेकिन फुरूई अहकाम व मसाइल में किन के पीछे चलना है भाई? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को। अब एक शख्स हनफी उल मसलक है और वो
جب اس طرح کا کوئی قدم اٹھا لیتا ہے، طلاق دے دی بیوی کو، تو اب اس کو چونکہ اس طرف تو فتویٰ یہی ملتا ہے کہ بھئی 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی ہیں تو بیوی فارغ ہوگی، نکاح ختم ہو گیا، مسئلہ ہے بھی اسی طرح. تو اب خواہش نفسانی کی تکمیل کے لیے کبھی کسی کے ہاں جائے گا، کبھی کسی کے ہاں جائے گا، نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کیا ہے، وہاں سے اپنا من پسند فتویٰ لے کے آئے گا، اور پھر کیا ہے، جو کہ آپس میں حرام ہو چکے تھے، رشتہ ختم ہو چکا تھا، پھر ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے، زندگی بھر زنا کریں گے، اور جو اولادیں پیدا ہوں گی وہ ولد الحرام ہوں گی. ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے. رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو سمجھائیں، ان کے درمیان جدائی کریں، جو شرعی تقاضے ہیں ان کو پورا کریں. شرعی تقاضوں کو پورا کیے بنا آپس میں ان کا اکٹھا رہنا جائز نہیں ہے. پھر بھی اگر کوئی ضد پہ اتر آتا ہے تو اب چونکہ یہ اعلانیہ طور پر گناہ میں مبتلا ہیں، اعلانیہ طور پر اللہ کی حد توڑ رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ہاں آنا جانا اور ان سے تعلق رکھنا پھر شرعاً عام لوگوں کے لیے جائز نہیں ہوتا ہے. مسلمان میت کو غسل کی فضیلت کیا ہے؟ بہت بڑی فضیلت ہے جی. فضیلت اس میں اجر تو دینا ہے اللہ نے، اجر ہم نے تو بانٹنا نہیں. بہت بڑے ثواب کا معاملہ ہے جی. میرا بیٹا اظہر علی بیمار ہے، ان کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے. اظہر علی نام ہے بچے کا، وہ بیمار ہے، ان کی صحت کے لیے بھی دعا فرمائیں. دیگر جتنے مسلمان جہاں کہیں جس جس بیماری میں مبتلا ہیں، سب کی صحت و عافیت کے لیے دعا فرمائیے. اللہ جل جلالہ ہر مسلمان کو آزمائش والی زندگی سے محفوظ فرمائے، اور جتنے صاحب ایمان دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ تبارک و تعالی سب کو آخرت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیں. اللہ جل جلالہ ہر مسلمان کو اپنا خاص قرب نصیب فرمائیں، قبر کی منازل آسان فرمائیں، حساب و کتاب کے مراحل آسان فرمائیں. بالخصوص آج ہمارے رضوان صدیقی صاحب روزانہ والے ساتھی ہیں، ان کے والد مکرم کا انتقال ہوا ہے، ان کے لیے بھی دعا کیجیے.